بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا. فلا یخفف عنہم العذاب، بس ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو ذکر کیا کہ جو یہودی لوگ ہیں وہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ان کی یہ عادت ایک یہ تھی کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے تھے، یعنی جو ان کو تورات نامی کتاب عطا کی گئی تھی اس کتاب کے بعض حصے کو مانتے تھے اور بعض حصے کا انکار کر دیا کرتے تھے. اور وہ کس طرح کہ تورات نامی کتاب میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیشین گوئیاں تھی کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے اور انہی پر جو ہے نبی اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہوگا اور ان پر ایک کتاب نازل کی جائے گی. تو جب آ گئے تو آنے کے بعد جو پیشین گوئیاں ان کی کتاب میں ہیں ان پیشین گوئیوں کے مطابق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے اور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ قرآن کریم
اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے انہوں نے دنیاوی زندگی کے مزے کے لیے آخرت کو چھوڑ دیا۔ حضور کی مخالفت کر کے گویا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں، یعنی دنیا کی مزے لینے کے لیے، دنیا میں موج مستی کرنے کے لیے آخرت کو بھول گیا اور دنیاوی زندگی کو گویا کہ خرید لیا۔ پھر اب کیا ہوگا ان کے لیے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان پر جو سزا مسلط کی جائے گی اس سزا میں اب کوئی تخفیف نہیں ہوگی، ان پر عذاب ہلکا تھوڑا بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ زبردست قسم سے ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان کو کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کو کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔ جیسے کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تو ہمارے پیغمبر بچا لیں گے یا ہماری کتاب بچا لے گی، اس طرح سے کوئی ان کو مدد کو نہیں پہنچے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب عطا کی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے اس کے بعد یکے بعد دیگرے پیغمبروں کو بھیجا، ایک کے بعد ایک ہم ان کے بعد پیغمبر بھیجتے رہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل اور کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر کیا اس بات پر تعجب نہیں ہے؟ أَفَكُلَّمَا، پھر بھلا کیا جب ان کے پاس کوئی ایسے رسول احکام لے کر آتے، کوئی رسول ایسے احکام لے آتے بِمَا لَا تَهْوَىٰ، جو ان کے دل کو نہیں جچتا تھا، ان کا دل نہیں چاہتا تھا، تو کیا کرتے؟ انفسکم استکبرتم، تو وہ تکبر کر کے اڑ گئے، یعنی تکبر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ففریقا کذبتم، اسی تکبر کی وجہ سے کیا ہوا؟ انہوں نے بعض نبیوں کو جھٹلا دیا۔ ففریقا کذبتم، اس تکبر کی وجہ سے انہوں نے بعض نبیوں کو جھوٹا بتایا، جھٹلا دیا۔ وفریقا تقتلون، اور نعوذ باللہ بعضوں کو تو انہوں نے بے دھڑک قتل بھی کر دیا۔ وفریقا تقتلون، اور بے دھڑک نعوذ باللہ بعض نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ اس میں اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب عطا کرنے کی بات کی ہے، اور فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب عطا کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار نبی دنیا میں آتے رہے، جیسے کہ وقفینا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یکے بعد دیگرے ہم رسولوں کو بھیجتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد
بھیجتے رہے، جیسے کہ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا حضرت شموئیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ تمام کے تمام دیگر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیج دے۔ ایک سلسلہ چلا، پھر اسی سلسلے کے اور اسی خاندان کے بالکل آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل اور نشانیاں کھلی کھلی عطا کی۔ واضح دلائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا دی؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی، یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جو مادر زاد اندھے پیدا ہوتے لوگ، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتے کوئی بچہ، یا کسی کو برس کی بیماری لگی ہوتی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ مادر زاد اندھے کے آنکھوں میں ہاتھ پھیرتے اور بینائی آ جاتی، بصارت آ جاتی، دیکھنے کی طاقت وہ بچہ محسوس کرنے لگتا۔ تو یہ ان کے ہاتھ پر معجزہ۔ اور اسی طریقے سے برس کی بیماری، جو خطرناک بیماری ہوتی ہے، ہاتھ پھیرتے وہ برس کی بیماری ختم ہو جاتی۔ مردوں کو قم بإذن اللہ کہہ کر زندہ کر دیتے، پھر اس کے بعد قم بإذن اللہ کہہ کر زندہ کرتے، پھر حکم دیتے، پھر قبر میں پہنچ جاتے۔ تو یہ واضح نشانیاں اور دلائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی اللہ رب العزت نے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی۔ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے روح القدس کا لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، جو قرآن کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس لقب سے یاد کیا۔ تو مراد روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید ہوئی۔ کئی موقعوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی۔ کس طرح؟ کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تھے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، یعنی ہر وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے، کیونکہ دشمن بہت تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو کہ یہودی لوگ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت دشمن تھے، یہاں تک کہ یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی بھی کوشش کی، لیکن کیا کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے؟ اس موقع پر بھی حضرت جبرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور آسمان پر اٹھا لے گئے، اور ابھی تک آسمان میں ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کے قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اس کے بعد شادی بیاہ ہوگی، زندگی گزاریں گے۔ تو اس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی تائید کی۔ اور اسی طریقے سے حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ پیدائش کے وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حفاظت کی، مس شیطان سے، شیطان کے چھونے سے حفاظت کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو شیطان ہر بچے کو ہاتھ لگاتا ہے، چھوتا ہے۔ جیسے ہی پیدا ہوا شیطان
اس بچے کو چھوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی شیطان چھوتا ہے بچے کو، فوراً بچہ جو ہے چیخ چیخ کر روتا ہے۔ وہ جو اس وقت روتا ہے وہ وہی مس شیطان ہے کہ شیطان ہر بچے کو چھونے کی کوشش کرتا، اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس طرح حفاظت کی کہ شیطان ہاتھ نہیں لگا سکا، اور نہ تو حضرت مریم کو ہاتھ لگا پایا شیطان۔ حفاظت کی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ایک تائید اس طرح کی، اور دوسری تائید اس طرح بھی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر دم کیا۔ کس نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا، اور دم کرنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اب پیدا اللہ کو کرنا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو واسطہ بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جبرائیل مریم کے سینے پر جا کر پھونک مارو، دم کرو۔ دم کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا۔ تو اس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تائید کی۔ تو بے شمار موقعوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی۔ اسی کو فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے سے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، یہاں پر اللہ رب العزت ان یہودیوں کی شرارت کو بیان کرتے ہیں کہ جب ان یہودیوں کے پاس کوئی رسول آتے اللہ کا کوئی حکم لے کر، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو احکام پیغمبر لے کر آ رہے ہیں، ان یہودیوں کو چاہیے کہ ان احکامات پر عمل کرتے، لیکن یہ یہودی کیا کرتے؟ جو حکم ان کے من کے مطابق ہوتا، جو من پسند حکم ہوتا اس کو لیتے، اور جو دل کو کوئی حکم ان کو نہیں بھاتا، نہیں جچتا، دل نہیں چاہتا، تو کیا کرتے؟ انفسکم استکبرتم، تکبر کرنے لگتے، اور تکبر کر کے اس رسول کی مخالفت کر دیتے، یعنی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے بجائے اس رسول کے خلاف ہو جاتے اور دشمنی پر اتر آتے۔ یہ یہودیوں کی شرارت۔ جبکہ ان یہودیوں کو سمجھنا چاہیے کہ تم تو اہل کتاب ہو، تمہیں کتاب ملی ہے، تورات نامی کتاب تمہیں دی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تمہیں کتاب عطا کی گئی ہے، اس کتاب کے اندر تم پیغمبروں کی پیشین گوئیاں پڑھتے ہو، اور خصوصی طور پر آقا علیہ السلام کی بہت ساری پیشین گوئیاں پہلے ان کتابوں میں موجود ہیں، تو تمہیں تو چاہیے کہ تم اول مرحلے میں پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کرتے، لیکن کیا کہ تم ہی اول مرحلے میں انکار کر دیتے اور تکبر اختیار کرتے پیغمبر کے خلاف۔ اسی تکبر کی وجہ سے ان بدبختوں نے، ان یہودیوں نے بے شمار پیغمبروں کو، بے شمار نبیوں کو قتل کیا ہے۔ ایک تو جھٹلا دیتے تھے، اور مزید شدت میں آ کر پیغمبر کو قتل کر دیتے تھے۔ جھٹلانا تو ان کی شرشت میں داخل، فطرت میں داخل، بس پیغمبر آئے جھٹلا دیتے، اور بعضوں کو قتل بھی کیا ہے، جیسے کہ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا ان یہودیوں نے پیغمبروں پر ہاتھ ڈالا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو یہ یہودی اتنے بدبخت ہیں جو اس وقت سے ظلم شکار لوگوں کو کرتے اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو فلسطین پر قابض ہوئے ہیں،
فلسطین کو قبضہ کرنے میں چلے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودی قسم کے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے یہودی ہیں۔ تو جب یہ لوگ پیغمبروں کو نہیں چھوڑے تو یہ عام انسان کو کیا چھوڑیں گے؟ تو ایسے ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ تو انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی حکم آتا ایسا جو ان کو دل کو بھاتا تو لے لیتے، اور جو ان کے دل کو نہیں جچتا تکبر کرتے اور پیغمبر کو جھٹلاتے، ان کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کرتے، اور بعضوں کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے کہ ہمارے دل غلاف میں ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ یہودی لوگ کہتے کہ ہمارے قلوب، ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہے، یعنی ہمارے دل پختہ ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اللہ رب العزت فرما رہے کمبختو ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے، بلکہ اللہ کی تمہارے کفر کے سبب، تمہارے کفر کی وجہ سے پھٹکار ہے اللہ کی لعنت ہے تم پر، تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے منکر ہونے کی وجہ سے، اور تم سمجھ رہے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس تھوڑے لوگ ہی ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ان سے کہا جاتا کہ پیغمبر پر ایمان لے آؤ، ان یہودیوں سے جب کہا جاتا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو یہ لوگ تنزیہ طور پر، ہنسی مذاق کے طور پر کہتے کہ چھوڑو ہمیں دعوت مت دو، ہماری فکر چھوڑ دو، ہم غلط بات کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارے دل تو غلاف میں محفوظ ہے، پردے میں محفوظ ہے، غلط بات کو ہمارا دل قبول ہی نہیں کرتا۔ یعنی ان کی نظر میں شریعت اسلام، دین اسلام گویا کہ غلط ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے، غلط بات کو ہمارا دل قبول ہی نہیں کرتا، گویا کہ ان کی نظر میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، اور اس لیے ان کا دل قبول نہیں کر رہا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کم بختو، تم اتنے کم عقل ہو کہ تم کہتے ہو کہ یہ مذہب اسلام غلط ہے، یہ تو مذہب اسلام حق ہے۔ اصل یہ ہے کہ تمہاری عقل ماری گئی، تمہارے عقلوں میں پردے پڑے ہیں، تمہاری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تم حق بات کو تسلیم نہیں کر رہے، مطلب یہ ہے کہ تمہاری عقل ماری گئی۔ بس جب عقل ماری گئی تو اللہ نے بھی تمہارے اس کفر کی وجہ سے، تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی تم پر پھٹکار ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم اچھا ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے تم پر پھٹکار ہے، جس کی وجہ سے تم حق بات کو قبول نہیں کر رہے۔ فقلیلا ما یؤمنون کے بارے میں حضرات مفسر نظام نے فرمایا کہ بس تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ یہودی لوگ اللہ کو ایک جانتے ہیں، قیامت کو بھی برحق جانتے ہیں، لیکن ایک دو بات پر یقین رکھنے سے اسے ایمان نہیں کہتے، بلکہ شریعت کے اندر جتنی باتیں ہیں ان تمام کی تمام باتوں پر یقین رکھنا اور یقین کر کے اس پر عمل کرنا، پوری کی پوری شریعت کو سچا جاننا، کلام الہی کو اللہ کا کلام سمجھنا اور اللہ کے پیغمبر کو سچا پیغمبر جاننا، یہ تمام کی تمام شریعت کی باتوں پر یقین کرنا اور اس پر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو یہ لوگ تھوڑی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ایک ہے، قیامت برحق ہے، ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر یقین کرنے سے ایمان نہیں کہتے کہ ایسے اس کو ایمان بولتے ہیں۔ شریعت میں تمام کی تمام احکام پر عمل کرنے سے ہی ایمان والے کہا جاتا ہے۔ تو بس لغتاً حضرات مفسر نظام نے فرمایا کہ لغتاً جو ایمان کا لفظ یہاں پر آیا ہے اس لغت کی وجہ سے بتایا گیا کہ تھوڑے باتوں پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر کو یہ سچا نہیں جانتے اور اسی طریقے سے اس کلام کو کلام الہی نہیں جانتے، تو
اس سے بڑے منکر اور کیا ہو سکتے ہیں؟ تو تھوڑے سے ایمان رکھنے والے سے بھی مراد بتایا کہ ان کا ایمان یہ بھی معتبر نہیں ہے، تمام شریعت کی باتوں کو حق جاننا اور اس پر عمل کرنا تبھی ایمان کہلایا جاتا ہے۔ تو یہ یہودی گویا کے پورے کافر ہیں، مشرک ہیں، منافقین ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہی عذاب ہے جو عام مشرک کے لیے۔ اگلی آیت میں پھر اللہ رب العزت اس مضمون کو ذکر کریں گے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور جو کتاب ہے قرآن کریم، اس قرآن کریم نے ان کی کتاب کی تصدیق کی ہے، اور تصدیق کرنے کا منشا کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کی وجہ آگے اللہ رب العزت اگلی آیت میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان یہود و نصارہ کی ہر ظلم سے امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔